اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ تو میری جو کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اس میں میں نے فقہ حنفی کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، وہ کتاب جا کے آپ پڑھ لیں، انوار البدر، اس میں میں نے حوالے دیے ہیں کہ فقہ حنبلی والے یہ مانتے ہیں کہ ناف کے نیچے، عورت بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گی، اس لیے اس اتفاق کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس میں پردہ زیادہ ہے، حیا زیادہ ہے۔ اب یہ قیاس ہے، ایک تو دعویٰ کر لیا کہ اتفاق، یعنی وہ اجماع سے دلیل دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ خواتین سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، اس کے تعلق سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع اتفاق سے جو ہے بھرپائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اجماع ٹوٹ رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنبلی والے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے عورت ہاتھ باندھے، تو اجماع کہاں سے ہوا؟ اجماع نہیں ہوا۔ اب یہ قیاس، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ دیکھیے جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مصنف ابن اور یہ پردہ زیادہ ہے اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ کسی مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ خود سے نماز کا کوئی طریقہ ایجاد کرے، پردہ کس سے ہو رہا ہے کس سے نہیں ہو رہا ہے یہ شریعت طے کرے گی، آپ نہیں طے کریں گے، کوئی انسان نہیں طے کرے گا کہ کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ اب انسانوں نے طے کرنا شروع کیا، تو دیکھیے ہر آدمی اپنے حساب سے طے کر رہا ہے کس چیز کو ڈھکنا چاہیے، کس چیز کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ، تو انسان کی عقل الگ ہے، انسان کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے؟ شریعت طے کرے گی، اس لیے عقل یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس میں پردہ ہے، تو یہ بات کس کی؟ آپ کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، تو آپ کی بات سے کوئی نماز کا طریقہ طے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چاہیے، صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتے تھے، ان کے حوالے سے کوئی بات چاہیے۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر معاملہ مردوں جیسا ان کا یکساں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آگے یہ اب مرد حضرات کے تعلق سے دلیل ارشاد فرما رہے ہو، بھی سنیے۔ ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان من السنۃ وضع الاکف فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنت تو میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان اپنے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اسی طرح مصنف، اب آپ دیکھیے کہ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی دلیل ہے وہ بہت غور کرنے کے قابل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے۔ وہ دلیل صحیح ضعیف ہم آگے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ احناف کے پاس، پوری دنیا کے احناف کے پاس ایک بھی مرفوع مسند صریح حدیث نہیں ہے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی حدیث ہو، یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے گڑھ کے اپنی طرف سے بنا کے اس کی بھرپائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھ، جو انہوں نے شروع میں کہا نا کہ سینے پہ بھی ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے حدیث ہے، بات غلط ہے۔ حدیث صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، یعنی حدیث رسول کہیں گے صریح مسند، تو وہ صرف یعنی صحیح ضعیف آپ جانے دیجیے، آپ ساری جو روایات کتب احادیث میں اپنی صحیح شکل میں جو روایت موجود ہے ان سب کو آپ اکٹھا کریں گے تو صریح مرفوع روایات صرف سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، صحیح ضعیف جانے دیجیے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے تعلق سے پورے ذخیرے احادیث میں کوئی ایک بھی صریح مرفوع روایت موجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کر رہے ہیں وہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن وہ بھی اس کو آپ بہت کہہ سکتے ہیں، حکماً مرفوع کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ صریح مرفوع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پیش کیا اس میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق الواسطی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے، اور امام نووی رحم اللہ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، اس کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے۔ اور یہ جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس کی ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے۔ مفتی صاحب نے شروع میں کہا کہ عورت سینے پہ ہاتھ باندھے گی، اس پہ سب کا اتفاق ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ جو روایت ہے اس روایت کے بھی ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ ہماری معلومات میں پوری امت میں ایک بھی محدث ایسا نہیں گزرا ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس روایت کو صحیح قرار دیا ہو۔ تو آپ دیکھیں روایت بھی بالاتفاق ضعیف ہے، اور جو وضع ضعف ہے یعنی روایت کے اندر جو کمزوری ہے، سند میں جو کمزوری ہے، اس کی کمزور ہونے پر بھی سب کا اتفاق، دونوں اتفاق ہے، روایت کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے اور روایت کے اندر جو وضع ضعف ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کو یہ مفتی صاحب دلیل بنا رہے ہیں۔ شروع میں اتفاق کا حوالہ دیا جو ثابت ہے، لیکن آگے چل کے
جو ہے ڈبل اتفاق ہے، دو چیزوں پہ اتفاق ہے، دونوں کو یہ اگنور کر رہے ہیں، دونوں پہ اتفاق ہے، روایت کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے، راوی کے ضعیف ہونے پر بھی اتفاق ہے، اس لیے یہ روایت ثابت نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ آگے ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے، اور یہ دونوں دیکھا یہ کیا فرما رہے ہیں مفتی صاحب، کہہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کیا دیکھا؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوئے۔ یہ وہ روایت ہے جسے جو ہے بعد کے احناف نے گڑھا ہے، اس کو بنایا ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ یہ کتب احادیث میں ایسی کسی روایت کا کوئی وجود نہیں ہے، اس روایت کو بنایا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مفتی صاحب ایسی روایت کو پیش کر رہے ہیں جس روایت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی بات ہے، اس کو خود علماء، بہت سارے علماء احناف نے خارج کر دیا۔ یہ بات اس کتاب میں نہیں، انور شاہ کشمیری صاحب نے اور حبیب الرحمان اعظمی صاحب نے، ان لوگوں نے خارج کر دیا، نہیں مانا اس بات کو۔ لیکن حیرت ہے کہ یہ مفتی صاحب جو ہے اس من گھڑت اور جھوٹی روایت جو مطلب بعد کے لوگوں نے بنائی ہے، ان کی بنائی ہوئی، اس میں تحریف بلکہ محرف کے، یعنی اس کے حدیث کتب حدیث میں تحریفی کاروائی کر کے اس میں جو ہے ایڈ کیا گیا ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب میں بہت سارے اسکین پیش کیے کہ جو پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن اس میں اس روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، ایک دو کتاب میں نہیں، کہیں یہ بعد کے لوگوں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ اصل میں ایک کاتب سے کہیں غلطی ہوئی، اس کی غلطی کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے پورا اس کو حقیقت بنا دیا۔ ہاں یہ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ ہندوستان میں 1386 ہجری میں جو چھپا ہے سب سے پہلے، یہ اس کا نسخہ ہے، اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ اور نیکسٹ اگلا پیج دکھائیے، اس میں آپ دیکھیں گے یہ ٹائٹل پیج ہے، اگلا پیج دکھائیے، اس میں بالکل یہ الفاظ آپ کو نہیں ملے۔ یہ دیکھیے تیر کا نشان، یہ وہی ہے وائل بن حجر کی روایت کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، فی الصلاۃ پہ حدیث ختم ہو جا رہی ہے۔ یہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جو چھپا ہے، ہماری معلومات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے شاید یہ نسخہ نہیں چھپا، کہیں بھی نہیں چھپا، سب سے پہلے ہندوستان میں کتاب چھپی ہے اور سب سے پہلا نسخہ، اس میں وہ الفاظ نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ دوسرا نسخہ ہے، 1399 ہجری میں چھپا ہے، یہ بامبے سے چھپا، یہیں سے چھپا، ممبئی سے۔ تو پوری دنیا میں ہماری معلومات کی حد تک دوسری بار جب یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے تو بامبے سے پرنٹ ہوئی، یہ مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے اس کو چھپایا تھا، یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے۔ اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اس کا اصل صفحہ دکھائیں، اس کے اندر بھی تسرہ کے الفاظ نہیں ہے، وہ پیج دکھائیں، اس کے بعد ہے وہ پیج، دیکھیں یہاں پہ یہ وہی ہے، اسی کی کاپی ہے یہاں پہ، اور اس میں بھی وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی تسرہ کے الفاظ نہیں ہے۔ اب یہ تیسرا نسخہ ہے، یہ کس نے چھاپا اس کو؟ حبیب الرحمان اعظمی، حنفی جو ہے، حبیب الرحمان اعظمی صاحب یہ حنفی، یہ پوری دنیا میں تیسری بار چھاپی جا رہی ہے یہ کتاب، اور تیسری بار چھاپنے والے حنفی ہیں، حبیب الرحمان اعظمی صاحب ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے نسخے میں، آپ دیکھیں اگلا یہ ٹائٹل پیج ہے، اگلا دیکھیں نیچے دیکھ لیجیے، یہاں پہ تیر کا نشان ہے، وہی روایت ہے وائل بن حجر کی، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے۔ اچھا نیچے دیکھیے، یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے، اور نیچے دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، سقط فی الاصل الی آخر مدرجا فیما فوقہ، یہ آخر میں اصل میں ہوا کیا کہ بعض نسخوں میں بعض جو ناسخین لکھنے والے، انہوں نے کیا کیا، تحت سرہ جو اس کے نیچے اثر والا جو لفظ ہے اس کو خلط ملط کر دیا۔ تو یہ حبیب الرحمان صاحب حاشیے میں فرما رہے ہیں کہ جو نسخے میں خلط ملط ہوا ہے وہ درست نہیں ہے، درست یہ ہے کہ انہوں نے شائع کیا ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے کاتب کی غلطی کو بہانہ بنا کر حدیث میں تحریف کر دیا، جبکہ یہ دیوبندی محقق ہے، اور بلکہ یہ لوگ ان کو محدث کا درجہ دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا، بالکل نہیں مانا اس بات کو کہ ہم اس میں جو ہے تحت سرہ بڑھا دیں۔ آگے اب یہ دیکھیے ایک اور نسخہ ہے، یہ چوتھا نسخہ ہے، یہ دیکھیے عرب سے چھپا ہوا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ ٹائٹل پیج ہے، آگے دیکھیے پہلی جلد ہے اس کی، اور آگے دیکھیے اس کتاب کے اندر بھی تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہے، یہاں پہ دیکھ لیے حدیث وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، تحت سرہ کے الفاظ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیں، یہ چوتھا نسخہ ہے، یعنی 4 نسخے آپ دیکھ چکے ہیں، 4 جگہ سے چھپ چکے ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی یہ 5ویں بار چھپ رہی ہے، یہ کتاب 5ویں بار چھپ رہی ہے، یہ بھی ترتیب میں بتا رہا، اسی ترتیب سے کتاب چھپی ہے، یہ 5ویں بار چھاپی جا رہی ہے کتاب، اس کتاب کو چھاپا جا رہا ہے،
اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے، اگلا پیج کھولیے، یہاں پہ بھی آپ کو یہ تحت سورہ کے الفاظ نہیں ملیں گے. آپ دیکھ لیجئے یہ حدیث ہے یہاں پہ، بس یہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، یہاں پہ روایت ختم ہو رہی ہے، تحت سورہ کے الفاظ نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. 6 باری کتاب چھپ رہی ہے محمد عبدالسلام شاہین صاحب کی تحقیق سے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ تحت سورہ کے الفاظ نہیں ہے. آگے دیکھ لیجئے، یہ یہاں پہ دیکھ لیں، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، انہوں نے بالکل اس میں ایڈ نہیں کیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ 7ویں بار یہ کتاب چھپ رہی ہے اور اس میں بھی تحت سورہ کے الفاظ نہیں ہے. دیکھیں حدیث میں بالکل نہیں ہے یہاں پہ. اور آگے بڑھیں. یہ 8واں نسخہ ہے، ابو محمد اسامہ بن ابراہیم کی تحقیق سے ہے. اس محقق نے بھی اس میں تحت سورہ نہیں بڑھایا. آپ دیکھیں یہاں پہ بھی وضع یمین علی شمالہ فی الصلاۃ بالکل نہیں ہے تحت سورہ. آگے بڑھیں. اتنے سارے لوگوں نے کتاب کو چھاپا. بتائیے، 9واں نسخہ ہے. آپ دیکھیے 9واں نسخہ ہے، بڑا ہی مشہور نسخہ ہے اس وقت جو ہے. اس میں انہوں نے تو بہت سارے مخطوطات کو اکٹھا کر کے ان لوگوں نے چھاپا اس کو. لیکن یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بھی وضع یمین علی شمالہ فی الصلاۃ، اتنے ساری لوگ چھاپ رہے ہیں. آپ بتائیے کیا سب بیوقوف ہیں؟ اب یہ سب کے سب چھاپ رہے ہیں، ان میں سے کسی نے وہ حرکت نہیں کی کہ اس کے اندر جو ہے ڈال دیں. لیکن وہ ہمارے پڑوس سے کچھ لوگوں نے اس کتاب کو شائع کیا. انہوں نے زبردستی جو مطبوعہ نسخہ تھا اس میں نہیں تھا، اس کی کاپی کر کے چھاپا، اور کاپی کر کے چھاپا اس میں زبردستی تحت سورہ بڑھا دیا. اس کے بعد جو ہے عرب کا ایک شخص ہے، حنفی ہے، عوامہ ہے، اس شخص نے چھاپا مصنف ابن ابی شیبہ اور اس میں اس نے تحت سورہ بڑھا دیا. تو یہ بہت بعد میں ان لوگوں نے زبردستی اس کتاب میں اس کو داخل کیا، جبکہ اس کتاب میں نہیں. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اس میں سینے پہ ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے. تو اس میں سرے سے ہاتھ باندھنے کا ذکر، صرف ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، سینے پہ کا ذکر نہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں. لیکن ان لوگوں نے ایک کاتب کی غلطی کا سہارا لگا کے زبردستی اس میں ایڈٹ کر دیا. تو یہ مفتی صاحب نے جو حوالہ دیا اس کی یہ حقیقت ہے. کوئی بھی انصاف، بلکہ یہ دیکھیے مخطوطہ بھی ہے، یعنی ہاتھ کا یہ عظیم آبادی کا نسخہ ہے، یہ بہت پہلے ہاتھ کا جو لکھا ہوا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے، یہ تو ٹائٹل پیج ہے، اس پیج کے اندر بھی دیکھیں گے تو تحت سورہ رہی ہے وہ پیج. اور تھوڑا سا دکھائیں، رایت الرسم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ، اس میں بھی تحت سورہ نہیں ہے، جو بھی ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ہے. تو ایسے بہت سارے ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے ہیں جس میں یہ نہیں ہے. بس ایک کاتب سے ایک جگہ غلطی ہوئی جس کے بہت سارے شواہد ہیں، بلکہ حنفی علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. حبیب الرحمن اعظمی صاحب کا نسخہ آپ دیکھ چکے ہیں. تو جو انصاف پسند لوگ ہیں سب نے تسلیم کر لیا کہ بھئی یہ کتاب کے اندر غلط ہے. لیکن اس کا یہ مفتی صاحب نے اس کا حوالہ دے دیا. بتائیے، آپ کوئی ضعیف روایت کا حوالہ دیتے، ادھر ادھر کا حوالہ دیتے تو چلتا کہ بھئی چلو اس روایت میں ہے لیکن ضعیف ہے. لیکن ایک چیز جو بہت ہی جو ہے زور زبردستی کر کے اس کو حدیث میں تحریف کی گئی ہے، اس کو ایڈ کیا گیا کتاب کے اندر، اتنی بڑی جسارت کی گئی ہے، اتنی بڑی جرات کی گئی ہے اپنی دلیل کی بھرپائی کرنے کے لیے، اس کا حوالہ تو نہیں بنتا. مفتی صاحب کو تو کم سے کم اس کا حوالہ دینا. تو عام آدمی، کوئی جاہل آدمی حوالہ دے سمجھ میں آتا ہے، لیکن مفتی صاحب کو تو اس طرح کی روایتوں کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. علی الاکف تحت السرہ کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے. اور یہ دونوں روایتیں محدثین احناف کے اصول حدیث کے اعتبار سے مقبول ہیں. اچھا، آخر میں کتنی عجیب بات ہے، محدثین احناف کے اصول سے مقبول ہیں. بھائی مجھے تو نہیں معلوم کہ محدثین احناف کا حدیث کے قبول رد میں بھی کوئی الگ جو ہے اصول ہے. جرح و تعدیل کا جو اصول ہے وہ اہل سنت کا ایک ہی اصول ہے. اہل سنت کیا ہے تو اہل تشیع کیا الگ ہے. جرح و تعدیل اہل تشیع میں جا کے الگ ہو جاتی ہے. استدلال میں الگ اصول ہیں، استدلال میں الگ الگ اصول ہیں فقہاء احناف کی چاروں مذاہب کی. لیکن یہ کہ حدیث کے قبول و رد میں، کہ حدیث کو قبول کیا جائے گا اور اس کو رد کیا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ استدلال میں کر سکتے ہیں کہ خبر واحد سے کیا ثابت ہوتا ہے، متواتر سے کیا ثابت ہوتا ہے، ضعیف حدیث سے استدلال ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں آپ احناف سے دکھا سکتے ہیں. لیکن ثبوت کے اعتبار سے جو جرح و تعدیل کا معاملہ ہے وہ اس میں پورے جو اہل سنت ہے ان کا ایک ہی اصول ہے جرح و تعدیل کا، اس میں ان کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے. تو یہ جو احناف کا حوالہ دیا، بلکہ احناف میں بھی تھے کہ حبیب الرحمن اعظمی، انور شاہ کشمیری، ان لوگوں نے خارج کر دیا اس بات کو. یعنی جو مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت انہوں نے پیش کی ہے، یہ احناف نے بالکل بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. بلکہ یہ حیرت کی بات ہے، کہتے ہیں احناف سے ثابت ہے پوری. اچھا، میں بات ختم کروں گا یہ کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے کہتے بھی ہیں اور تانا دیتے ہیں کہ دیکھو اہل حدیث لوگ جو ہے
یہ مسئلہ لے کے پڑے رہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھنا. بھائی یہ مسئلہ تو آپ لوگ بھی بیان کرتے ہیں نا. دیکھو کتنی زور زبردستی کر کے انہوں نے بیان کر دیا. اہل حدیث اگر بیان کرتا ہے صحیح بات تو کہتے ہیں کہ یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا مسئلہ لے کے پڑے ہوئے ہیں. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ مناظرہ ہو رہا ہے اور یہاں اس مسئلے پر بھی جو محرف روایت ہے اسے پیش کر رہے ہیں مفتی صاحب. اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے پوری دنیا میں سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کے ٹاپک پر اگر کسی نے مستقل کتاب لکھی ہے تو حنفی عالم ہے. اور سب سے زور و شور سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ جس نے یہ مسئلہ اٹھایا وہ بھی حنفی عالم ہے. ہماری کتاب انوار البدر اس کے مقدمے میں پوری تفصیلات موجود ہے کہ سب سے پہلے یہ مسئلہ یعنی سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے اس کو تحریک جس نے دیا، یعنی باقاعدہ تحریک لے کے جو لوگ چلے وہ حنفی لوگ ہیں. اور سب سے پہلے اس مسئلے کو لے کر مطلب مناظرہ والی کیفیت چلے گی اور ایک دوسرے کے رد میں کتابیں لکھے گی، وہ سب حنفیوں نے کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں اصول احناف سے صحیح ہے. بھائی احناف نے سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا، سب سے پہلے ان لوگوں نے اس مسئلے پر ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، سب سے پہلے احناف نے اس مسئلے پہ جو ہے بحث کی ہے. بعد میں اہل حدیث حضرات نے، اہل حدیث حضرات کا موقف تھا سینے پہ ہاتھ باندھنا، لیکن وہ اس مسئلے پہ بحث و مباحثہ اتنی زور و شور سے نہیں کرتے تھے. لیکن یہ حنفیوں نے شروع کیا. جب ان بحث و مباحثہ شروع کیا اور بعد میں جب تقلید کے لیے اور تقلید کے اثبات کے لیے ان کے مسلک کے لیے ایک شعار بن گیا تو اہل حدیث نے بھی اس کو اہمیت دی. لیکن سب سے پہلے احناف ہی نے مسئلہ اٹھایا، انہوں نے سب سے پہلے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے کتابیں لکھی ہیں، بلکہ اب دوسرے علماء احناف کا جواب دیا ہے. اور یہ کہہ دینا کہ علماء احناف کی دونوں حدیثیں مقبول ہیں درست نہیں، بلکہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت یہ پیش کر رہے ہیں اس روایت کا رد بھی احناف نے کیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی. بہت ہی زبردست اور دلیل کی روشنی میں، اور یہ وتھ آل ڈیو رسپیکٹ کیونکہ ہم حق کی پیروی کرنے والے سب ہیں اور ہم سب کا یہی معاملہ ہے کہ جو حق بات اور صحیح بات آ جائے سامنے تو ہمیں قبول کرنے میں ہمارے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. دلیل کے ساتھ شیخ نے بات رکھی، امید کرتا ہوں یہ بات پر انشاءاللہ غور کریں گے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل